مطابق نہ ہو. اور کل کی جو راستے اور پھر گواہیاں ہیں پھر تو لطف ہے ہی ہے، لیکن آج کچھ سمجھنے والا موضوع ہے. بول پڑے تو آپ کی مہربانی، ورنہ سمجھ لو تو بڑی بات ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ فرماتا ہے جو میں اپنے رسول کی طرف فے کے ذریعے پر ٹال آیا. منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کسی صحابی نے اس جاگیر کے لیے نہ تو گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی کسی کے ساتھ جنگ لڑی. یعنی قرآن نے بتایا کہ مال فے وہ مال ہوگا جو بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کیے، بندے کا کریکٹر، کردار، اس کا ایمان، اس کی حکومت اختیار دیں گے، غیر مسلم خود آگے حاکم کے حوالے کر دیں، اس رقبے کو مال فے کہتے ہیں. یہ آج کے دور میں نہیں، رحمت للعالمین کے دور میں، یا 12 امام کے ہاتھ. ٹھیک ہے، یہ 12 امام فی الحال یہاں اختلافی شرح بن جائے گی. یہ خاص حکم اللہ کے رسول کے لیے، جو رقبے بغیر جنگ کے پاک رسول نے فتح کیے. ابھی تو بات چلی ہے مال فدق کی، جاگیر فدق کی. اس کے علاوہ بھی یہ کھوجی بندہ آپ کو بتائے گا کتنے رقبے تھے جن کا نام ملا حضرات نہیں لے رہے اور شیعوں کو پتہ ہی نہیں. ایک چیز بتاؤں گا، مدینہ میں پاک رسول کی دکانیں کتنی تھیں وہ بھی بتاؤں گا، پاک رسول کے پلاٹ کتنے تھے وہ بھی بتاؤں گا، پاک رسول کے قلعے کتنے تھے وہ بھی بتاؤں گا. یہاں سمجھ آگی بات کی. مال فے بغیر جنگ کے رحمت للعالمین کو جو سٹیٹ غیر مسلم نے دی اسے مال فے کہتے ہیں. مال فے کے اندر اب اس میں مولوی صاحبان نے 10 قسمیں ڈالی. ہمارا یہ 1442 سال سے ہمارا یہ مطالبہ نہیں. جب کسی سے بات کی جائے گا مثال کے طور پہ جج صاحب کے پاس یا مہر بھائی شیخ صاحب کے پاس 100 قلعے ہو، اس میں 100 وارث ہو، مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100 قلعے پاک سید عالمین کو دے دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہمارا مطالبہ شیعہ قوم کا یہ ہے، روز ازل سے لے کے جب سے یہ معاملہ بنا 1442 سال سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 100 حصے، یہ میں آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ڈنڈی بار کے مثال کے طور شیخ صاحب کے پاس 100 قلعے ہوں، کوئی حق مانگنے والا آئے کہ میرا 1 قلعہ دو، یہ آگے سے کہتے تو 100 دے دیں. یہ بدماشی ہے انسانیت میں. 100 کے 100 تجھے دے دیں، یہ مولوی صاحبان کہتے حق بنتا ہی نہیں تھا. میں قرآن میں سے بتاتا ہوں حق کیسے بنتا ہے. 6-7 آئے سورہ حشر. اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی وارث بنیں گے آگے، جتنے بھی حصے دار بنیں گے، ہم ان سارے حصے داروں کا گلہ نہیں کر رہے. چلو یار 100 روپے میں سے 10 پاک سید عالمین کے 10 روپے بھی اگر بنتے تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ 10 کی بات کرو، 100 کی بات نہ کرو، سارے تقسیم کرو. اب یہاں یہ بات آپ سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس مال فے میں حصے دار کون کون ہے. شیعہ قوم بھی اصلاح کرو. اگر آپ یہ اس بات پہ آ جاؤ کہ مسئلہ آسان ہوگا، ذرا سی غلطی آپ کرو گے پنچایت میں فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. پاک سید عالمین کا سارا مال فدق نہیں بنتا تھا، سارا مال فے نہیں بنتا تھا. مولویوں کا کہنا یہ ہے، اور ہم بادل طریقے سے گفتگو کر کے دیکھیں گے کہ مال فے اور ہے، فدق اور ہے. مال فے میں بہت کچھ آئے گا. پہلے میں یہ بتا دوں کہ کیا کچھ آئے گا. یہاں سے پہلے وارث دیکھو مال فے کے. اللہ کہتا ہے صرف پاک رسول کا، جو شیعہ کہتے ہیں. اگر پاک رسول کا ہوگا تو پاک رسول کی بیٹی کا حق بنے گا نا. پہلے یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے پاک رسول کی بیٹی اکیلی وارث نہیں. پہلے یہ بات سمجھ لو کہ وارث ہیں کون. ما افاء گنو دو، ما افاء اللہ علی رسولہ، جو ہم نے فے رسول کے پاس لوٹا کر لے کے آئے، اس میں وارث کون کون ہے. یا پہلے من اہل القرآن جو بھی رسول لے کے آئے، وللرسول پہلا وارث اللہ کا رسول ہے. ہمیں صرف اس سے مسئلہ ہے کہ جو رسول کے حصے میں آیا وہ بیٹی کا حق ہے، اور وہ بڑا تصدیق سے بتاتا ہوں. پہلے وارث گنو کہ اس مال فے میں کون کون آئے گا. فللہ وللرسول والمساکین. میں نے آپ کے سامنے سبیل پڑھا، جسے یاد ہے اسے یاد ہو چھوڑا. اللہ کہہ رہا ہے پہلا حصہ پاک رسول کا، والد القربا، اجر رسالت
لفظ قربا یاد ہے کہ تو مزہ آئے گا، وہ میں نے پہلے پڑھ دی کہ قربا سے مراد کون ہے۔ یہاں قربا سے مراد شیخ صاحب نہیں ہے، یہاں قربا سے مراد گجر نہیں ہے، یہاں مراد ان سے کوئی عام قوم نہیں ہے، یہاں پاک رسول کے رشتہ داروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ میں اس کیمرے کے ذریعے کہتا ہوں، حافظ حسن گجر کا نام سن لو، زندگی رہی اس بات میں سے ایک اشارہ کے لیے جہاں چاہو میرے ساتھ ٹائم رکھو۔ قربا سے مراد کسی اور کے رشتہ دار نہیں، محمد عربی کے رشتہ دار۔ آگے سنیں، اللہ کہہ رہا ہے والی یتامہ، اور جو محمد عربی کے اہل رشتہ داروں میں سے یتیم ہیں ان کا حق ہے۔ اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں کہ اس یتیم میں نے کیسے میں نے کیا۔ آگے والمساکین، اور خاندان بنو ہاشم پاک رسول کے اہل میں سے جو یتامہ ہیں، یتیم ہیں۔ یہ یتیم کے معنی صرف یہ نہیں ہے جس کا باپ بڑا ہو، یتیم کا معنی آج دن تک ہمیں ملا حضرات نے یہ بتایا کہ یتیم کا معنی صرف وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ یہ میں اللہ کی کتاب قرآن اپنے سر پہ رکھ کے تصدیق کرتا ہوں، گھروں میں جاؤ لغتیں اٹھا کے دیکھو، ملا نے آپ کے دین کا بیڑا غرق کیا، آپ کو صحیح بات نہیں بتائی۔ یتیم کے معنی بہت سارے تاریخ میں بتائے گئے ہیں، لغت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ المنجد دیکھو، فیروز اللغات دیکھو، لغات الحدیث دیکھو۔ یتیم عربی زبان میں صرف باپ مرے کو نہیں کہتے، بلکہ یتیم عربی زبان میں ایسے نہیں، یتیم کہتے ہیں اس نگینے کو کہ جس کی قیمت نہ دی جا سکے۔ مثال کے طور پہ در یتیم پاک رسول کا لقب ہے، جس کی کوئی قیمت دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ایک پتھر ہے جو مومن اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں، در یتیم انتہائی اہم پتھر ہے۔ عربی زبان میں در یتیم اس پر بھی لگے گا کہ جس کی مثال کوئی نہ دی جا سکے۔ چلو جی، جس کا باپ بنا ہو وہی میں نہیں لے لو، یا وہ ہستی پاک رسول کے خاندان میں سے جو یتیم ہے، یعنی جس کی کوئی اور مثال نہ ہو۔ دونوں مفہوم تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ ہمارا بہت نسبیل، اور یار کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ راستے کا بیٹا ہو؟ میں نہیں کہہ رہا بابا سبیل کا بیٹا، راستے کا بیٹا، راستے کا مسافر۔ یہ مسافر کا میں نے کہاں سے کیا؟ وابن سبیل، ہم نے سبیل پڑھا، اما سبیل فی کتاب اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کی کتاب میں سبیل لقب ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اللہ کہہ رہا ہے حق ہے، وابن سبیل، سبیل کے بیٹے کا حق ہے بھگ میں۔ چلو ٹھیک ہے، میں بیٹا مانتا ہوں، راستے کا مسافر، ابن کا میں نہیں بیٹا ہوگا۔ ذرا مجھے یہ بتا، راستے کی بیوی کون سی ہے، راستے کی ماں کون سی ہے؟ اپنی آخر سوال نہ لگ کسی کے پیچھے حق کی طرف آ۔ اچھا، سبیل کا بیٹا، چلو مولویوں کے معنی اس کا معنی کرتے ہیں کہ راستے کا مسافر، جنہاں کو لگا ڈبا ہے غلطی نہ ترکاری والا آوڑے جیب کاٹ جاوے، غلطی نہ تو شیخ صاحب نے گھر لگا جاوے تیرا کام میں دیو، اب وہ جسے دیں گے وہ سبیل کا مسافر ہوگا، راستے کا مسافر ہوگا۔ مثال کے طور پر چلو، اللہ ہمارا کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مالف ہے یہ کسی ایک خاص عوام کے ہاتھ چڑھ کے تو وہ غنی بنے پھرے، باقیوں کا حق ہی نہ ادا ہو۔ اس لیے ہم نے تقسیم کر دی ہے اس سے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، اگر آج کی آپ تمہید سمجھ کے آگے بہت لطف ہے۔ میں قرآن سے فرق پڑھنے لگا ہوں، اس کے اہل، اس کے وارث صرف پاک سید عالمین نہیں، یہ ہم قرآن سے تسلیم کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر شیعہ تسلیم نہیں کرتے، میں سلطی قوم کا بندہ ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں۔ میں اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یتیم بھی میں شامل تھے، مساکین شامل تھے، غربا شامل تھے، مسافر شامل تھے۔ ہمارا شیعہ قوم کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 100 حصے دار بنیں، ساروں کے حصے انہیں دینے کے بعد جو پاک سید عالمین کا حصہ تھا، بھلے رتی، بھلے 100 روپیہ تھا، بھلے 1 کلہ تھا، وہ ملا یا نہیں؟ سوال ہمارا یہ 100 بڑھاؤ، ہمیں لکھ بڑھاؤ، جتنے وارث بناتے ہیں، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، محمد عربی کا حق ہے، راستے کے مسافروں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، ہجرت کرنے والوں کا حق ہے۔ مزے کی بات یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ فضل کا حق، جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں تحریر پڑھوں گا کہ جو کسی نے پھاڑی تھی وہ آخر تحریر پہ لکھا گیا، تب لطف ہوگا، تب لطف ہوگا۔ پہلے یہ سمجھو، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ حق ان کے لیے بھی ہے جو
ابھی موجود نہیں ظاہر میں موجود نہیں، کیونکہ ذریعہ سے باہر تو تھے، حق تو تھا، حق تھا تو بعد میں عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے بعد میں امام نے واپس کیا، مامون نے واپس کیا۔ اگر حق نہ بنتا تو اتنے بڑے جنرال بادشاہ واپس کیوں کرتے؟ سوال ہمارا یہ ہے، یہ ذہن میں ڈالو، ہمارا سوال یہ ہے کہ 100 حصے بنے یا 1000 حصے بنے؟ قادری صاحب 1 کروڑ حصے بناؤ، آپ ارب حصے بناؤ، آپ اس بات کے اپنے دائرے میں لپیٹ نہیں سکتے پاک سجدہ کا حق۔ اگر پاک سجدہ کا حق 100 حصوں میں بھی تقسیم کرو، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیعہ قوم، ہمیں یہ بتاؤ سجدہ عالمین کا جو حق بنتا تھا، بھلے 1 روپیہ بنتا تھا، وہ ملا یا نہیں؟ وہ ملا یا نہیں؟ ہمارا سوال ہے۔ اگر کوئی نہیں حق بنتا تھا تو آؤ پھر میں آپ انداز حوالوں کے اپنی اکٹھا کرتا ہوں، چند مخصوص لایا ہوں، خاص کہ بار بار ایک ہی چیز کو نہ دکھایا جائے، لیکن چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دیکھنا چاہے 170 کتابوں سے میں تجھے فرق دکھاؤں گا، 170 کتابوں سے۔ آپ مل کے اب سلوات پڑھو، پریشان مجھے نہیں کرنا۔ کہنے والی ان کتابوں کو خاص طور کا تاکہ مولوی صاحب کو پتہ لگے۔ پہلی کتاب فتوح الملتان، یہ ذہن میں ڈال لو، یہاں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جو آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ نہ تو کسی ٹیکسلا اور پنڈی کے بابے نے لکھی ہیں، نہ کسی گجرا والا صاحب کے پیر صاحب نے لکھی ہیں۔ یہ کتابیں آج سے یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ اس دور کی کتابیں ہیں جب تمام مسلمان اس وقت فرقہ واریت میں اس طرح تقسیم نہیں تھے جس طرح بھی ہم ہیں۔ یہ کتاب آج سے 1100 سال پرانی کتاب ہے برادران اسلام کے مجدد اسلام بلاغری کی، فتوح الملتان، صفحہ نمبر 56۔ پاک بیوی کا حق بنتا تھا یا نہیں، حق دور کے عالم سے بتاؤں گا، جس سنت سے دوسری صدی سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے لے کے 14ویں صدی تک مولویوں کے پاس آؤں گا۔ پہلی کتاب فتوح الملتان، صفحہ نمبر 56۔ اس کے بعد دوسری کتاب تاریخ طبری، یہ 290 ہجری میں دنیا سے چلا گیا۔ دوسری کتاب تاریخ طبری، اس کی جلد نمبر 2 میں جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے 410 صفحہ، ابھی میں بتاتا ہوں اس میں لکھا گیا ہے۔ فَلَمَّا نَازَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَعَ الْفَيْءِ، جب یہ فیء کے متعلق آیات نازل ہوئیں، جابر بن عبداللہ انصاری پاک رسول کے پاس آ کے کہتا ہے سألوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سوال ہے یہ فیء کس کے لیے ہے؟ اب وہاں پر ایک برادران اسلام کی کتابیں ہیں، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں، کتابیں میرے سامنے جو تحقیق ہے 170 کتابیں ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہو 170 72 دو ابھی میں نے مکمل نہیں کی لیکن 170 جن میں سے میں یہ حوالے دینا چاہتا ہوں۔ یہ حق کس کا بنتا ہے؟ پاک رسول نے سارے حق تقسیم کیے، وہ تک نہیں ایسے یہاں سے آپ چلتے ہیں کہ اس تقسیم کے اندر کس کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پاک رسول کی اور پراپتی کون سی تھی، کیونکہ تقسیم کے اندر تو تب پتہ لگے گا جب کل وراثت اکٹھی ہو۔ آپ کے علاقے میں زمینیں ہوں گی، لوگوں کی حصہ داری ہوگی، اگر کسی بھی مثال کے طور کسی کی زمین ماں کی طرف سے آئے اور مثال پھلوں کی بھی ہو، اب اس کا رقبہ بھی آیا، باپ ہے درگاہی والا سے، اس کا حصہ بھی آیا، جو پھلوں کی لڑکی تھی اس کی آگے بہن ہے اس کا حصہ بھی آئے گا، مثال کے طور کرنے والوں کا حصہ، یہاں جو چچا ہے اس کی طرف سے کچھ آئے گا، کچھ دادے کی طرف سے ملے گا، کچھ بھائیوں کی طرف سے، کوئی قلعہ ٹوٹا اسے، کوئی کرال ادھر، کوئی 2 مرلے ادھر، یہ ساری وراثت جب تک اکٹھی نہیں ہوتی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اصل میں وراثت میں تھا کیا۔ پہلی کتاب تاریخ الفدا، 1200 سال تقریباً 1300 سال پرانی ایک کتاب سیرت النبی ابن ہشام، سیرت ابن ہشام انتہائی اہم کتاب، کوئی مولوی ان کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حوالے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو انتہائی اہم کتاب ہے صحیح مسلم شرح نبی 5 کی تجزیہ کتابہ بھی عربی میں پرنٹ، ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک کتاب بھی شیعہ کی نہیں ہے، ان کے اندر لکھا ہوا ہے وحصونہا، وہ قلعہ، اس میں بہت سارے قلعے تھے، پاک رسول کا مدینہ کی سرزمین میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک بہت بڑی سٹیج پورا بازار تھا پاک رسول کا جو عنایت ہوا، اس کے علاوہ پاک رسول کو وہ رقبہ ملا جو یہودیوں نے بغیر جنگ کے دیا، اور پھر یہ جو جاگیر فتح ہے خیبر کے بعد اس میں سے آدھی سٹیٹ اور 3 بڑے قلعے اور یہ جاگیر فتح
فضل کا باغ، یہ فضل کا باغ یہ سارے کے سارے اکٹھے پاک رسول کی جاگیر تھی اور مال فیض کے ذریعے تھی، مال فیض کے ذریعے تھی۔ اب پاک رسول نے ان کتابوں میں اب شرح دیکھ لینا گھر جا کے، ان کتابوں میں پاک رسول نے اپنی تقسیم بتائی۔ اب پاک رسول بازار میں سے بھی ایک دو گار اپنی بیٹی کو دیتے، فتح میں سے بھی دو چار شیخ جلدان اجلاس دیتے، پھر اپنی بیویوں میں دیتے، تو مزہ نہیں تھا۔ رسول کریم نے سب کو بٹھا کے انہیں مشاورت دی، اور پاک رسول نے بیویوں کے لیے وہ قلعے جو علیحدہ تھے، بنو نذیر کے قلعے جو ملے تھے، وہ رقبے، وہ وادی قرآن، 3 بڑے احاطے پاک رسول کو ملے تھے، کچھ ازواج میں تقسیم کیے، کچھ فنڈ پاک رسول نے ان لوگوں کے لیے مقرر کیا جو یتامہ، مساکین، غربا، وابن السبیل، ان کے لیے پاک رسول نے وہ نظام رکھا کہ جو بھی کمائی آئے گی وہ ساری کی ساری ان لوگوں میں تقسیم ہوگی، قیامت تک کے لیے یہ نظام چلے گا۔ پاک رسول نے اس مال فیض کی وراثتوں کو ان کتابوں کے اندر حوالے موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، برابر پاک رسول نے اپنی حیات کے اندر یہ تقسیم کر دی تھی۔ یہ چیز علماء چھپاتے ہیں کہ پاک رسول کے وادی قرآ کے قلعے اور احاطے اور مدینے کے بازار اور وہ جو قلعے خیبر میں بتا ہوئے تھے اس کے علاوہ اور یہ جاگیر جو باغ کی شکل میں تھی یہ ساری سٹیٹ ہوئی ہیں۔ ان میں پاک رسول نے بیویوں کے لیے علیحدہ حق نکالے، غربا، مساکین، فقراء کے لیے علیحدہ حق نکالا۔ اب جو فقراء اور مساکین کا حق تھا وہاں فرمایا اس میں زہرا نہیں لے سکتی، جو ازواج کے حق تھے وہاں پر بیوی میری بیٹی نہیں آ سکتی، جہاں میری بیٹی کا یہ باغ ہے وہاں ازواج اور فقراء نہیں آ سکتے۔ جب سارا کچھ تقسیم کر دے، ہر شے تقسیم کر دے، اور کوئی نہ کوئی بھوٹا، کوئی نہ کوئی کھجورانی تعداد تو آئی ہوگی نا پاک بی بی کے حق میں بھی، جو بھی آیا وہ ملا یا نہیں۔ سوال ہمارا بھی آئی ہے، کیا پاک رسول نے اپنی بیٹی کو کچھ لے کر دیا تھا؟ کیا پاک رسول کے ہاتھ سے کچھ سند ثبوت ہے؟ اگر پاک رسول کے ہاتھ سے کچھ سند ہے تو ہمیں برادران اسلام کی کتابوں سے پتہ لگے۔ اب آپ سارے مل کے ضرور پڑھو، میں وہ حوالے دوں جس میں پاک رسول نے اپنی بیٹی کو ساری تقسیمیں کرنے کے بعد حق دیا، اور یہ جو میں کتابیں بتانے لگا ہوں انہی کتابوں کے اندر بیویوں کا حق، انہی کتابوں کے اندر فقراء، مساکین اور غربا اور راستے کے مسائل، یہاں کتابیں دے سکتے ہو۔ پہلی کتاب جس میں پاک رسول نے تحریر لکھ کر واضح کیا کہ باقی کے حق ادا ہو گئے، میری بیٹی کا حق کیا ہے، جو حق انہوں نے کہا وہ تحریر معارج النبوت 3 جلد کے اندر موجود ہے۔ ایک حوالہ، اس کے علاوہ یہ تاریخ یعقوبی، تاریخ کی انتہائی اہم کتاب، تاریخوں کی ماں ام التاریخ سے کہا جاتا ہے، تاریخ یعقوبی۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ لکھنے والا بندہ بہت بڑے حرام زادہ لشکر کا، یہ سب سے بڑا بادشاہی خاندان کا مورخ تھا، بنو عباسیہ کا مورخ، دشمن اہل بیت تھا، وہ بھی لکھ گیا کہ پاک رسول کی بیٹی کی تحریر جو محمد عربی نے دی وہ کیا تھی، اسناد کے ساتھ۔ اب جو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، فتاوی وہاں پڑھایا جاتا ہے جہاں پہ سامعین نہیں بلکہ علماء بیٹھے ہیں۔ یہ میں مضبوط کتابیں اس کی فتاوی عزیزی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس فتاوی عزیزی کا اثر وہاں پر ہوتا ہے۔ فتاوی عزیزی کا پیج نمبر 82 ہے، جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بھائی میں اصلاح چاہتا ہوں کتابیں برادران اسلام کی اپنے اپنے دور کے مجدد اسلام وہ لکھ کے سارے حق پاک رسول نے ادا کیے، بیویوں کا علیحدہ، غرباء کا علیحدہ، مساکین کا علیحدہ، لباسوں کا علیحدہ، جو سارے حصے دینے کے بعد ساروں کی مشترکہ رائے سے جو پاک رسول نے امر الہی کے تحت اپنی بیٹی کو حق دیا اس کی تحریر کیا تھی۔ میں نے میں پڑھنے لگا ہوں، ایک دفعہ بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر لفظ لینا اس کا ترجمہ کریں گے۔ پاک رسول نے اپنے ہاتھوں سے تحریر اگر نہ لکھی ہوتی، ہم اگر الزام دیتے تو یہ اتنے سارے علماؤں کی اپنی تصانیف ہیں، یہ ساری جھوٹی ہیں، ملا ایک تو سچا ہے۔ فتاوی عزیزی پیج نمبر 82، ایک کیمرے کے سامنے فتاوی عزیزی، شاہ عبد العزیز۔ اچھا لکھتا کیا ہے؟ پاک رسول علیہ السلام نے جو تحریر کی وہ کیا تھی؟ وَقَفَ عَلَى محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف هذه القرية التي المعلومة
بمحدودها على فاطمة وقفا عليها الصلاة والسلام ومحرم على غيرها معبدا من بعدها ذريتها فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقف کر رہا ہوں محمد بن عبداللہ، مال فے کو وقف کر رہا ہوں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اپنے پورے شجرے کے ساتھ جو ظاہر میں ہے وہ پاک رسول نے پیش کیا اور کہا هذه القرية المعلومة بحدودها. اب وہ جتنی حدود ہے وہ میں سارا نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ تحریر ہے کہ بڑے سٹی بڑے شہر کو کہا جاتا ہے اور اس کے حدود میں یہ ہے. اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا سیدھے ابن ہشام میں بھی کہ یہ جو قریہ تھا پاک رسول کی بیٹی کا، یہ مسافر میں 3 دن چلتے رہو تو اتنا رقبہ بنتا. 3 دن سفر، 2 سے 3 دن کی مسافت تھی اس رقبے میں. تو سے یہ بھی بتاؤں مزے کی بات یہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہو تو میں آپ کو سنن ابن ماجہ سے دکھاتا ہوں. جو بندہ بھی چاہے سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ پاک رسول علیہ السلام کا جو فتح کا رقبہ بی بی کو ملا تھا وہ بعد میں حضرت عمر کے دور میں جب اس کا پھل کھجوریں بیچی گئیں وہ 40,000 درہم بنے. اتنا مال تھا اس صدق کا. باقی کے لئے آتے اپنی جگہ چھوڑ کے چلو یارو 40,000 نہ صحیح، جتنے بھی دینار تھے 40 دینار بھی اگر دے دیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ حق دیا ہی نہیں. پاک رسول نے تحریر دی وقف محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف هذه القرية التي معلومة بحدودها. میں پوری حدود کھینچ کے میں تمام رقبے کو اس قریہ کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے وقفاً وقف کر رہا ومحرم اور میں حرام کر رہا ہوں من غیرها اس زہرا کے علاوہ جو بھی اب اس سٹیج پر آئے گا میں نے سب کے حق ادا کر دیے ہیں. ومحرم علی غیرها معبدا ہمیشہ کے لیے یہ رقبہ میں حرام کر رہا ہوں محمد اللہ کے امر کے ذریعے. اچھا اب اس کے بعد اگر زہرا نہ ہو تو پھر یہ حق کہاں جائے گا؟ فرماتے ہیں وہ من بعدها من ذریتها اگر فاطمہ نہ رہے تو یہ حق مسلسل اس کی اولاد میں چلتا رہے گا. آگے پاک رسول کی تحریر فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ جو اسے سننے کے بعد بدل دے اس تحریر کو یا نہ مانے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ جو بھی اس تحریر کو نہ مانے یا اسے بدل دے اس کا گناہ میں محمد کہہ رہا ہوں اس بدلنے والے پر پڑے گا. اور اس تحریر پر میں گواہ اپنی طرف سے قائم کرتا ہوں ان اللہ سمیع علیم. اس تحریر پر میں پہلا گواہ اللہ کو کرتا ہوں. کہ ظالم ہی ہوتے ہیں. پاک رسول علیہ السلام کی صرف بیٹی کا حق نہیں کھینچا گیا. ان کے بعد دوسری حکومت تک یہودی وہاں رہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوسری حکومت آتی گئی تو صرف پاک بی بی کا حق نہیں یہودیوں کا بھی حق کھایا گیا. پاک رسول کے وعدے کو توڑا گیا. اس لیے آج لوگ مسلمان ہونے کو تیار نہیں. یہودیوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا اور بلال صحابی کا حق بھی مارا گیا. جس کو پاک رسول نے حوالہ لو کنز الاموال میرے ہاتھ میں جو دیکھنا چاہے ایک نہیں اس حکمران نے دوسرے نے بیٹھتے ساتھ جس کو بھی پاک رسول نے تحریریں دی تھی سب کی تحریریں پھاڑ دی گئی اور ساروں کے حق قسم کر دیا. ایک نہیں دو نہیں بلال صحابی کا حق کھایا گیا یہودیوں کا حق کھایا گیا اور بعد میں پھر الزام لگایا گیا اور الزام بھی وہ دے رہا ہے جو خلیفہ وقت کا بیٹا ہے. رات کی تاریخی میں تجھے ضرورت کیا تھی تو بادشاہ کا بیٹا ہے بیابان میں گیا کیوں غیر مسلموں کی تو حدود میں گیا کیوں. دوسری خلافت میں بیٹا کیا ہے کہ میں رات کی حدود میں گیا تو مجھ پر انہوں نے حملہ کیا تجھ پر حملہ کیا تو پہلے زندہ بچ گیا. 2 گواہ پیش کر تجھ پر حملہ کس نے کیا گواہ دے اور اگر گواہ مل بھی جاتا
انہیں جاگیر سے نکال دو۔ جاگیر کا وعدہ محمد نے کیا تھا۔ یہودی سب سے پہلے محشر میں پوچھیں گے ہماری محمد سے زبان تھی، وہ وعدے کا سچا جانشین نے ہم سے حق کیوں لیا؟ مزے کی بات یہ اگر آپ دیکھنا چاہو، ایک نہیں دو نہیں 30 کتابوں سے دکھاؤں گا۔ پہلا حکمران کیا ہے؟ تحریر لکھ کر دے رہا ہے۔ دوسرا حکمران پھاڑ ہے۔ اچھا 3 روایتیں ہیں تاریخ کے اندر، تینوں کا ملائم کار نہیں کر سکتے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت بیٹھے تھے اس نے تحریر لکھ دی تھی، اس نے کہا پاک رسول کی بیٹی کو حق دے دو، لیکن دوسری کسی اور نے کہا دوسرے نمبر پہ اگر ہم یہ سے حق دے دیتے ہیں تو یہ جو فوج ہے محمد عربی کی، اس کا راشن کہاں سے آئے گا، ان کے اوزار کہاں سے آئیں گے، جنگی سامان کہاں سے آئے گا؟ وہ تو تھا ریاضت میں فرشتوں کو اترواتا تھا، ہمارے اندر یہ کمال نہیں، ہم اس عوام کو کہاں سے دیں گے؟ یہ اس کو مسئلہ بنا بیٹھتا حکومت میں۔ کئی وزیر اب وہ سندھ کے اندر سے بھی بلوچستان میں سے جمالی صاحب نہیں اتر گئے وزارت سے، کتنا نہیں اتر گئے، نہیں ہم سے سنبھالی کی لوگ اللہ کے پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی، آپ کو اگر نہیں سنبھال سکتے اسے دیتے ہیں حکومت جو نیچے بیٹھ کے بھی غیبت کے اندر آ کے ہر گھروں میں راشن تقسیم کرتا، پتہ نہیں کون دیتا، کس نے کہا تھا بنا لیں، حکومت کیسے چلائیں گے؟ ایک روایت یہ ہے، پھر ملا مانتے بھی ہیں ایسے، یہ اس طرح اس نے کہا وہ ہمارا دین نہیں، دین رحمت للعالمین ہے یا کتاب ہے، یا جو کتاب کے وارث ہے وہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ حاکم نے کہا گواہ لے کے، اب یہ میں گواہ کل پڑھوں گا کیونکہ میں نے ایک دم کہہ دیا یہ گواہ ہے، بات اب ہو سکتا سمجھے نا، کل میں طور طریقے کے ساتھ بہت سارے کتب اکٹھی کر کے بتاؤں گا کہ ان ہستیوں کی گواہی کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ اگر ان کی گواہی نہ مانو تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کو اختیار کیا ہے کہ ان سے گواہی دے، یہ کل کی بات ہے، کل کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے چلو اگر انسانوں کی گواہی نہیں ملے گی، چلو جی قابل قبول کسی کے حاکم کے سامنے نہیں بھی کہ وہ ٹھیک ہے پوری نہیں، پھر میں اسلام میں سے وہ آپ کو نظام بتاؤں گا کہ بغیر گواہوں کے بھی لوگوں کو اسلامی مال دیا گیا۔ رشوت کے دور پہ بھی حکومتوں نے بڑھیا کو مال دیا اور بڑھیا نے لینے سے انکار کیا، اس نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے پیسے پہ جو پیر علی کے خلاف کسی طرح بھی تقسیم کیے جائے، اس نے کہا میں دین بدل گئی ہوں، مجھے کیوں پیسے دیتی ہوں؟ یہ کل کی بات ہے، کل میں سے چلو یار قلعہ ہی پڑھا وہ پاک رسول کی بیٹی کو دیا یا ناراض کر کے بھیجا، سوال ہمارا یہ، آپ کسی کا کوئی نام نہیں لے رہے، کسی کی بلاداری نہیں کر رہے، اپنی عبادت کر رہے ہیں محبت احترام کے ساتھ۔ جب کسی نے کہا تیرا اچھا پہلی روایت کیا ہے کہ تحریر لکھی اور وہ پھاڑ کے دوسرے میں اور پھاڑ کے بدتمیزی بھی کی، وہ بھی میں کل دونوں بات سے دکھا سکتا ہوں جو میرا دیکھنا چاہے، برادران اسلام کی کتاب ہے، اس سے دکھاتا ہوں کہ پہلی خلافت میں لکھی گئی کئی تحریریں جب دوسرے کے ہاتھ چڑھی تو اس نے پر تھوکا بھی، بدتمیزی بھی کی، اور اس کے علاوہ کہا وہ ہوتا کون ہے تمہیں تحریر دینے والا؟ پھر صحابی بھاگتے ہوئے پہلی خلافت کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ نے تحریر دے کر دی ہے، یہ بتاؤ خلیفہ اسلام آپ ہو یا وہ ہے؟ اس نے کہا اصل میں ہے تو وہی، مجھے تو زبردستی بٹھایا گیا۔ یہ اسلام کے ساتھ حال ہوا، اگر یہ آپس میں سب ایک تھے، آپس میں ایک تھے، تحریریں کون پھاڑتا رہا، پر تھوکتا کون رہا؟ کتابیں تیری کنزلوں کا۔ اچھا تیسری روایت یہ ہے، پہلی جان میں آگے کہ تحریر لکھ لی، میں حوالے پیش کرتا ہوں، دوسری کہ حوالے لے کے آؤ، تیسری کہ حق بنتا ہی، حق بنتا ہی، یہ مضبوط ہے۔ اس تحریر کو علماء نے پرچار کیا، اس تینوں میں میں روایتیں حوالے پیش کروں گا، ایک دن کی بات نہیں، یہ 3 دن ہمارا کام چلے گا۔ آج مشکل کام تھا جو آپ چپ بیٹھے ہو، میں آپ کو سلام بھیجتا ہوں، ابھی تک آپ پریشان نہیں ہوئے، یہی مشکل کام تھا جو ہو گیا، اب آگے لطف ہے۔ جب تاج پر بیٹھنے والے نے کہا نا حق نہیں بنتا تھا، اب پاک رسول کی بیٹی نے قرآن شروع کیا، اب پریشان نہ ہونا اللہ اب نا پیچھے جو کتابیں تھی برادران اسلام کی تھی، اگر کوئی کہے فرق لگ گیا تو لگ سکتا ہوگا، ہم نہیں کہتے، لیکن قرآن میں تو فرق نہیں لگا، اللہ کی کتاب میں تو فرق نہیں ہے۔ اب یہاں ہو، آج میں وہ مکالمہ بتاؤں گا
پہلے ہم نے یہ ثابت کیا کہ حق ہے کیا، ہمارے فعل میں وارث کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ مان گئے یہ سارے وارث ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پاک سیدہ عالمین کا ہمیشہ کے لیے پاک زہرا کا حق فتق نہیں تھا، میں یہ بھی مان لیتا ہوں مولویوں کے مطابق جب تک زندہ رہے گی ہے، جب نہیں رہی پردے میں چلے گئی تو پھر اس کی اولاد وارث ہے، جب وہ اولاد جائے گی تو پھر دوسرا وارث ہے، جو بھی وارث آئیں گے قیامت تک اولاد زہرا وارث ہوگی، کوئی اور نہیں۔ اچھا چلو میں یہ بھی بتاتا چلوں، آپ مل کے ذرا درود پڑھو، میں بتاؤں کہ اگر زہرا وارث نہیں تو اور کون کون سے حکمرانوں نے تحریریں بعد میں صحابہ سے لکھا کے اسے اپنی جاگیر بنایا۔ کی اہم کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، یہ نہ چاہتا ہے میں دکھانے کو تیار ہوں۔ جب تیسری حکومت آئی، تیسری حکومت نے جبرن مروان کو یہ فتق لکھ دیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر زہرا کا حق نہیں بنتا، سارا یہ غریبوں کا مال تھا، تو تیسری حکومت نے پوری عوام کا مال نہ حق کھا کے اپنی نمازیں باطل کی، امت کا مال نہ حق کھا کے اپنی نماز نہیں، کسی کی کیسے کرائے گا؟ برادران اسلام کی اہم کتاب سید بادشاہ ابو داؤد، ایک حوالہ دے رہا ہوں، اگر چاہیے تو 30 حوالے قبر میں آؤ وہاں دے رہا ہوں۔ یہ مروان کی جو حکومت میں یہ نظام بنا، یہ تیسری حکومت میں کہ مروان رشتہ دار تھا، پورا رقبہ لکھ دیا۔ مسئلہ یہ چوتھی حکومت آئی، پاک امیر کی حکومت آئی، پاک امیر کی حکومت میں انہوں نے اپنا حق کیوں نہیں دیا؟ چلی اس میں بھی ولی عہد امام علی رضا تھے مامون کے ساتھ۔ اب یہ سادات کو بھی نہیں پتا ہوگا، شیعوں کو بھی ساروں کو نہیں پتا لگ رہا، میں آپ کو بتاؤں جبرن زبردستی انہوں نے حکم صادر کیا، امام کے اوپر جبرن نہیں، نظام نہیں چل سکتا، لیکن مشیت الہی کے تحت جو وجہ تھی وہ بعد میں اور میں بتاتا ہوں کیا تھی۔ امام نے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو قتل کے لیے تیار ہو، اور تیرے اس وقت طہارت خاندان کا بھی حیا نہیں ہمارے پاس، یا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر اس حکومت میں آدھواد ولی عہد بن کے ساتھ بیٹھ۔ امام کیونکہ نسل در نسل مظلوم آ رہے تھے، نسل در نسل مظلوم آ رہے تھے، وقت ملا امام علی رضا کو کہ اس یہاں یہی ٹائم ہے۔ امام علی رضا پہلے امام ایسے ملے اس امت کو کہ جنہیں فری ہینڈ دیا گیا، اور اس بادشاہ کی بات مالک نے اڑائی، بیٹھا ولی عہد امام علی رضا ہے، اوپر حکومت مامون رشید ظاہری طور پہ کر رہا ہے، اور امام نے علی رضا سے کہا، امام سے، اس مامون نے امام سے کہا کیا طریقہ کار کریں اسلام کی اصلاح کے لیے؟ امام نے کہا ہر ایک کو کھلی اجازت ہے، مسیح ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، شیعہ ہو، انہیں اپنے عقائد کے لیے اختیار ہے، اعلان عام دربار لگے گا، دین کا مسئلہ جس کا بھی کوئی ہو، فری ہینڈ اجازت ہے، جواب میں علی رضا دوں گا۔ راز سے بات کی، امام علی رضا نے جواب دیے، مسیحی آئے جواب دیے۔ اب یہ ظاہری طور پہ تو مامون کا بھی نہیں پتا میں کیا کر بیٹھا ہوں، بعد میں زہر تو اس نے دلوایا، لیکن امام نے وہ کام کیا کہ آج ہماری نسلیں سنوری، میں دیوبندیوں سے نکل کے شیعہ امام علی رضا کے اس پیڑ سے ہوا۔ امام نے جب فری ہینڈ دیا تو امام کے سامنے حق کھولا، جو پچھلی حکومتوں میں سادات کا حق دبایا گیا تھا، بادشاہوں نے سادات کی مخالفت میں حکومتوں میں بیٹھ کے سرکاری روایتیں جو بنائی تھیں، ہر ایک کے پرچار کے لیے علماء عاجز ہوئے، اور پہلا مناظر امام علی رضا بنا، اور دنیا عاجز ہوئی اور حق کو تسلیم کیا۔ جب تسلیم کیا تو یہ اسی دور کے اندر یہ لکھی گئی کتابیں ہیں جن میں آج تیرے مذہب کی عقائد محفوظ ہیں۔ جب یہ فری ہینڈ ہوا تو اختلافات بڑھ گیا۔ اب تیسری اور چوتھی صدی ایسی ہے کہ ملا وہاں ہمیں نہیں جانے دیتے، وہ اختلافات سے بھری ہے۔ جب علماء کو فری ہینڈ ملا نا تو سادات کا حق ہر جگہ سے ابھر کے سامنے آیا۔ حدیث بیان کرنے پہ جو پابندیاں تھیں اب امام علی رضا کی عنایت سے ختم ہو گئی۔ ہر ایک خود کھول کے بیان کرنے لگا کہ ہمیں ہمارا باپ واسطے دے کر گیا، اگر ہم مر کے تو تب حدیث بیان کرنا، ورنہ حکمران کی طرف سے ہمیں خوف ہے کہ قتل نہ کرتے۔ اس حد تک تنگ نظری تھی۔ اب یہ امام کے حقوق
جو اس دور میں انہوں نے نافذ کیے، اب آپ نے کتابوں میں نوٹ کیا، آج ہمارے پاس حق محفوظ ہے، اپنے برائے لکھ کے اسے لیے علماء پریشان ہیں اور کہتے ہیں تجدید دین کی جائے، شیعہ سنی سارے اکٹھے ہوتے ہیں تجدید دین کی جائے، کچھ چیزیں آپ چھوڑ دو، کچھ چیزیں ہم چھوڑتے ہیں، اعتدال نکالو، تم سارا کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، میں اللہ کی کتاب نہیں چھوڑ سکتا، آل محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وراثت میں چند آیتیں ہیں، لا نورث ولا نورث لہ، نہ تو محمد کا حق بنتا ہے کہ کوئی یہ کسی کا وارث ہو اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہو سکتا ہے۔ یہ تیسری حدیث برادران اسلام نے قول کی کہ محمد عربی کا حق نہیں بنتا، ضرور پڑھو اس ذات کے سامنے۔ ضرور ہے، مجھے احساس ہے میں اپنے ٹائم میں کام پورا کروں گا، یہاں تو 4-6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں وراثت کے اوپر کہ قرآن میں وراثت کا اختیار اللہ نے کیا بتایا۔ اب یہاں پہ داری کا ثبوت ہے، اگر قرآن کہے کہ کوئی بھی نبی کسی نبی کا وارث نہیں ہوا تو پھر محمد عربی کی وراثت بھی نہیں بنے گی۔ اگر قرآن کہے کہ کوئی وراثتیں ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا ہر اس ذات پہ، ہر اس وجود پہ، ہر اس کتاب پہ اور ہر اس حکومت پہ لعنت جو قرآن کے خلاف ہو جائے۔ کہنے والے نے جو کچھ کہا حق نہیں بنتا، تحریر لکھ دی، اس نے کہا گوالا، 3 روایتیں ہیں، تینوں پہ بات کریں۔ آج وراثت پہ بات قرآن سے کرتے ہیں کہ حق بنتا تھا یا نہیں۔ والد صاحب نے بتایا کہ فضل ثابت کیا کہ ہے کیا، اس کا غلہ کتنا تھا، اس کی آمدن کتنی تھی، اس کے رقبے کتنے تھے، ساختیں کتنی تھیں، اور پاک رسول کی سٹیٹ کون سی تھی، تقسیم کس قسم کی، اور اب یہ بتانے لگا ہوں کہ وراثت بنتی بھی تھی یا نہیں قرآن سے۔ اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا پچھلے انبیاء کی وراثتیں تھیں یا نہیں، مل کے سارے ضرور پڑھو۔ یہاں سے اٹھتے وقت کوئی تجھے بات یاد نہ رہے، اللہ واسطے یہ ذہن میں ڈال کے جانا، میں ہر مجلس میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کافر شیعہ نہیں، کافر وہ جو قرآن نہ مانے۔ اگر قرآن انبیاء کی وراثتیں بتائے تو پھر بھلے کوئی بھی ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے امام مہدی ہو، ہر ایک بتا گئے ہمارے نام سے فرامین گھڑے جائیں گے۔ تم نے کتابیں نہیں دیکھنی کس کی ہیں، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرمان قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے نام سے کوئی فرمان گھڑا جائے قرآن کے خلاف ہو تو ہم اپنے امام کے نہیں مانتے، تو جسے رسول نے بنایا ہی نہیں وہ قرآن کے خلاف ہو، اسے ہم کیسے مان لیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم سلام اللہ علیہا، اس کا پہلا رکوع جو بندہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اب انبیاء کی وراثتیں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس حدیث، اچھا یہ جو حدیث بیان کی کہ محمد کسی بھی نبی کا کوئی وارث نہیں ہوا، نہ ہی یہ کسی کے وارث ہوئے، یعنی اپنے آباء و اجداد میں سے کسی نے کسی کی وراثت نہیں دی اور ان کی بھی وراثت آگے نہیں ہوگی۔ جب یہ حدیث بیان کی رب واحد کی قسم یہ قرآن میرے سر پہ ہے، کسی تاریخ کے اندر سے کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس حدیث کا راوی سوائے ممبر پہ بیٹھنے والے کے کوئی اور بھی ہو۔ قرآن اپنے سر پہ تصدیق کر رہا ہوں، جو بندیوں سے نکلا ہوں، ڈگریاں لے کے آیا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ سیٹ پر بیٹھنے والے کے سوا کوئی اور بھی اس حدیث کی تصدیق کرے۔ الہام صرف اسی کو ہو گیا کہ مجھے محمد عربی نے تنہائی میں بتایا تھا، یہ تنہائی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ منبر کا مسئلہ تھا۔ اگر تجھے پھر بھی نہیں پتا تو آپ قرآن سے بتاؤں تیری حدیث غلط ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ مناظرے کے اصول یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بات کی جائے اس کی دلیل اس کے اوپر پھر اگر پیش کرے، اگر حدیث ہے پھر صحیح حدیث کوئی اور برابر میں آئے، اگر حدیث کے بدلے میں حدیث لاؤں پھر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کون جیتا کون ہارا۔ میں حدیث کے بدلے میں حدیث نہیں قرآن کی آیتیں لے کے آیا۔ پاک بی بی نے وہاں قرآن پڑھا، تو قرآن کی پہلی آیتیں جو انبیاء کے لیے جو بی بی نے پڑھی میں اپنی ترتیب سے پڑھتا ہوں ایک ایک آیتیں کر کے جتنا ٹائم ملے۔ بی بی نے کہا اچھا تو کہتا ہے کوئی بھی صحابی تیری تصدیق نہیں کرتا، تو خود راوی ہے، یہ بتا قرآن میں اگر کسی انبیاء کی وراثتیں ہوں، اب 3 روایتیں تھیں، پہلے اس نے کہا کہ کوئی وارث نہیں،
جب بات کر کے پھنسا جھوٹ جھوٹ ہے. اب پاک بی بی نے یہاں آیتیں شروع کی. بی بی نے کہا زکریا نبی اس نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں یارثنی و یارث من آل یعقوب، اے اللہ مجھ زکریا نبی کا بھی وارث بنا اور آل یعقوب کا بھی وارث بنا. ایک دو نبی نہیں، آل یعقوب تمام انبیاء کی نسل ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ساروں کا وراثت بنا. اگر یہ ضعیف کام ہوتا تو اللہ آیتیں کیوں بھیجتا نبیوں کی وراثت کے لیے؟ ایک آیت. دوسری آیت جب اس نے کہا نا ایک آیت بی بی نے بیان کی، اگلا خاموش ہوا. اب یہاں لطف ہے، پاک بی بی نے دوسری آیت وراثت پر نہیں پڑھی. پاک رسول نے بھولے ہوئے بابے کو یاد کرایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. جب نہیں سمجھا بی بی نے دوسری آیت پڑھی، پارہ نمبر 19 سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 16 17 18 19 بی بی نے آیت پڑھی. اب یہاں آپ تین آیتیں سننا. جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کا انجام کیا ہے. 3 منٹوں میں پاک بی بی نے نظام دے دیا. پہلی آیت پڑھی، اگلے اگنور کیا. بی بی نے کہا جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. بی بی نے اگلی آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے داؤد کا وارث سلیمان نبی کو بنایا. بننے والا بھی نبی، وارث بنانے والا بھی نبی، بھیجنے والا اللہ. قرآن میں آیت جب اس نے دوسری آیت بھی نہ مانی، بی بی نے پھر آیت پڑھی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اس نے پھر آیت نہ مانی. سننا، پہلے فاسق پھر ظالم. اب تین حجت تمام ہونے لگی ہے. 2 دفعہ حکم ہوا نہیں سمجھا. تیسری دفعہ پھر بی بی نے آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین. ہر دنیا سے جانے والے بندہ جب اپنی وراثت تقسیم کرے گا تو ہر ایک کا حق ہوگا. وَلِكُلٍّ مَوَالِيَ جَعَلْنَا، ہر ایک کا ہم نے وارث بنایا. جب اس نے یہ آیتیں بھی نہ سنی پھر پاک بی بی نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے پہلے فاسق پھر ظالم اور پھر کافر ہوا. پہلو تحقیق کرے گا تو فاسق ہو جائے گا. جب اس نے نہ سمجھا بی بی نے دوسری آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ہم نے داؤد کا وارث بنایا. سلیمان کو داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، یعقوب بھی نبی، زکریا بھی نبی. راستے قرآن بتا رہا ہے. پھر اس نے پہلی توحید کی، پہلے ادھر دیکھا پھر ادھر. بی بی نے کہا وہاں نہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ابھی بھی وقت ہے. جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہوا. جب اس نے پھر پہلے توحید کی اب بی بی نے کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کا لِكُلٍّ، قرآن نے کل کہا، انبیاء سمیت ہر ایک کی وراثت ہے. وَلِكُلٍّ، کل میں سے کسی کو نکال سکتا ہے. جب وہ خاموش ہوا اب اس نے کسی خاص سے مشورہ کیا. پہلے دائیں بائیں صحابہ کی طرف دیکھا، اب خاص سے مشورہ کیا. اب تو میرا ایمان خطرے میں. پہلی آیت نہ مان کے فاسق ہوا، دوسری آیت نہ مان کے ظالم ہوا. اب جب خاص نے مشورہ دیا اب پھر بی بی نے حکم دیا اب تو کل میں سے بھی نہیں نکال سکتا. جب کل میں سے تو مجھے نہیں نکال سکتا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو قرآن کے مطابق حکم نہ دے وہ کافر ہوا. تنہا جلوس کا حیا ہے. تنہا کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. ایسے کافروں سے اسلام کو کیا فائدہ ملا. انہی نے بیٹھ کے تحریریں لکھی، پہلیوں کو پھاڑا اور اپنی تحریریں جاری کی. پاک سیدہ عالمین جب گھر آئی، گھر آتے ساتھ پاک بی بی سے پوچھا گیا. بی بی عالیہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، حق تو پتہ تھا نہیں ملنا. اب بی بی کہتی ہے وَتُقَدِّمَةُ الْحُجَّةِ، یا تو حجت تمام کرنے آئی تھی، فتح کی بھوکی نہیں. تلقاک یوم حشر کا، تیرے اور میرے درمیان اللہ کا حشر لگے گا. فنعم المولا، سب سے بڑا مولا محمد
محمد زعیم اور محمد میرا ضامن ہوگا، والموعد القیامہ، اور تیرے اور میرے درمیان قیامت کا وعدہ ہوگا۔ یا تو جو کر لے، میں حجت تمام کرنا چاہتی تھی، میرے چند منٹ آنے والی نسلوں کو سواریں گے۔ جو ممبر میں بیٹھ کے قرآن کے خلاف چلے، محمد کا جانشین نہیں، اسلام سے فارغ ہوا۔ ابھی پاک بی بی گھر آئی تھی، دکھ اس بات کا ہے، حق نہ دیتے۔ بڑوں کو آج سن لو، اس وقت کے ہادی کا حیا نہیں کیا گیا، جو وحدہ لا شریک کا بھی گواہ تھا، جو محمد کا بھی گواہ تھا۔ آج اس سے عدالت میں گواہیاں مانگی گئی، جب اس نے کہا حق بنتا ہی نہیں تھا، کوئی اور بدمعاش اٹھا جس نے تحریر پھاڑی۔ بعد میں پاک بی بی گھر آئی، ابھی پاک بی بی کا گھر آنا تھا، 36 حرامزادے بدمعاش، کتابیں میں تجھے دکھاؤں گا، جو آگ کی لکڑیاں لے کر پاک زہرا کے دروازے پر آئے، آج گستاخی کی۔ بی بی نے اندر سے آواز دی، ایک قیوت عظیم اللہ، یہ وہی گھر ہے جہاں اللہ کے زن تقسیم ہوتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ وہی گھر ہے جہاں محمد آیتیں پڑھا کرتا تھا۔ اس دروازے کا حیا کر۔ اگلا نے کہا ہمیں تو اس سے غرض نہیں، علی کو باہر بھیج جو آج دربار میں ہمیں جھوٹا کرنے کے لیے تجھے باہر لایا۔ بی بی نے کہا میں اس کے لیے باہر نہیں آئی، میں اللہ کی طرف سے حجت تمام کرنے آئی تاکہ آنے والی نسلیں سمجھیں۔ پاک بی بی نے منع کیا، اس کے باوجود وہ سالار جو پہلی خلافت کا سالار تھا، وہ حرامزادہ جس نے پاک امیر پر کتے کا الزام لگایا، وہ حرامی سب سے پہلے آگے بڑھا، اس نے پاک رسول کی بیٹی کا دروازہ جلایا۔ ابھی دروازہ چلنے کا انتظار نہیں کیا، آگ کا دروازہ اوپر گرا، نیچے پاک رسول کی بیٹی محسن کی شہادت ہوئی۔ بڑی دیر کے بعد علی باہر آئے، اما فضا کو بلا کے بی بی پوچھتی ہے کہیں میرا سردار نظر آیا؟ بی بی نے کہا لوگوں نے اسے کڑیاں پہنائی، اسلام کی وجہ سے محمد کے عہد پہ وہ خاموش ہوا اور دربار میں آئے کھڑا ہے۔ اب زہرا چلی اپنی کنیزوں کے چھڑمڑ میں، بی بی 2 دفعہ دربار گئی، اب بی بی دوبارہ باہر آئی کنیزوں کے چھڑمڑ میں۔ اب 2 تاریخیں ہیں، ایک تاریخ یہ ہے کہ پاک بی بی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پاک امیر پیچھے بڑے کہا زہرا ابھی وقت نہیں آیا، اللہ کہتا ہے انتظرو انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہمارا مقصد مظلومیت سے پورا ہوگا۔ مجھے محمد نے کہا تعبیر قرآن پہ لڑنا ہے، اس حق کے لیے مجھے لڑنے سے منع کیا، میں اس کے حوالے دوں گا۔ اب بی بی کو جب سلمان محمدی نے کہا کہ چچا تو کہتی ہو، میری یہ بات بھی سنو، محمد عربی کے ذن پہ علی سچا ہے۔ پاک بی بی کے ہاتھ اٹھنے سے طریق میں ہے کہ مدینہ کی دیواریوں پر اٹھنے لگی، اب سارے اپنی کسیوں سے منتشر ہوئے۔ پاک امیر علیہ السلام کو اس شرط میں چھوڑا گیا کہ بعد میں خلافت کا نظام دیکھیں گے، اس وقت ہمارے سیاض آبدال۔ پاک امیر اور زہرا گھر آئے، گھر آنے کے بعد انہوں نے کہا اس کا رونا ہمیں برداشت نہیں، علی تو علی اسی میں عافیت ہے، اسے لے اور رات کی تاریخیوں میں باہر کوئی بیت الحزن بنا، آپ سے محمد کی بیٹی کا رونا برداشت نہیں۔